اور صرف پولرائزیشن سیاسی اختلاف کی پولرائزیشن نہیں رہی، اب پولرائزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ، گھروں میں، خاندانوں میں، ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور یہ پولرائزیشن ایسی ہے جو کہ جمہوریت کو ہلا رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ پولرائزیشن میری نظر میں اس وقت اعتماد کا بحران ہے، اس وقت ویلیوز کیا ہیں اس کا بحران ہے۔ پولرائزیشن ہر پوائنٹ پہ، پرائیورٹی کیا ہے، نیشنل پرائیورٹی ہے، ریجنل پرائیورٹی ہے، ایتھنک پرائیورٹی ہے، اس کا بحران ہے۔ یہ ایک پولرائزیشن اتنی سیریس ہے کہ میرا خیال ہے آج کا ٹاپک میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے وے فارورڈ کیا ہے، اور یہ سوال میں جب آپ کو جواب دوں گا تو میں اپنا جو لیڈر ہے میرا عمران خان، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا، میں وہ آپ کے تک پہنچانا چاہوں گا آج۔ ان کا کیا اس کے اوپر موقف ہے، جو میرا بھی وہی موقف ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ لیکن اس سارے کے باوجود میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ چیلنج ضرور ہے یہ پولرائزیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے۔ رومی نے جس طرح کہا تھا کہ لائٹ اونلی کمز انٹو یور سول تھرو دا وونڈ۔ ہمیں زخم اس پولرائزیشن نے نیشن کو ضرور دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے اپرچونٹی بنانا ہے۔ یہ ایک بیج ہے جو جہاد کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا۔ پی ٹی آئی میں جو شامل ہوا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ایک یہ تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ آپ کی اور ہماری آزادی کی موومنٹ ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج ہے اس میں ہم ایک ایسا بیج، اس جہاد میں ہم ایک ایسا بیج بو رہے ہیں اس ملک کے لیے، جو کہ اگر ہم اس کی صحیح پرورش کریں تو یہ ہماری اصل آزادی کی ایک درخت بنے گا انشاءاللہ۔ پولرائزیشن ہے کیا اور وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہے دنیا بھر میں، میں نے بھی کچھ ممالک دیکھے ہیں، ہر جگہ پولرائزیشن تو ہے، مختلف اختلافات ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکل بھی، پولیٹیکل بھی، لیکن پاکستان کی پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم پہ کیوں چلے گئی ہے؟ یہ ریالٹی کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے سب سے پہلے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا سامنے راستہ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے پتہ کرنا کہ پولرائزیشن ہے کیا اور کیوں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی ابھی کھوکھر صاحب نے، اور انٹرو میں بھی بیان کی گئی، اسٹیٹ ٹیررزم۔ بدقسمتی سے ہماری جو ہسٹری آپ دیکھیں تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی آ جاتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے، آرمڈ فورسز اینڈ بیوروکریسی۔ کبھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تبدیل ہو کے آرمڈ فورسز اینڈ پولیٹیشنز مل کے ایک بیوروکریسی ایک بن جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت نہ چلے۔ آج کل میری نظر میں، اور یہ میرا صرف پولیٹیکل ویو نہیں ہے، سیاسی ویو اس لیے نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، میرا یہ ایک ریالٹی ہے کہ آج کا دن جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کئی سیاسی جماعتیں مل کے آرمڈ فورسز کے ساتھ حکومت کر رہی ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت ہے، یہ حکومت اپنی، چونکہ یہ حکومت جو آئی ہوئی ہے یہ پاپولر حکومت نہیں ہے، یہ آپ نے ووٹ کیا ہوگا، تو یہ جو سٹولن مینڈیٹ کی حکومت ہے یہ اپنے آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے، اسٹیٹ ریپریشن کر رہی ہے۔ یہ سٹیزنز کو، شہریوں کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہیں کہ وہ چپ نہیں رہتے، وہ آئینی جو آپ کا حق ہے احتجاج کرنے کا اس کو بری طرح کرش کر رہے ہیں۔ جرنلسٹس جو ہیں وہ، جو کہ دوز ہو سیک دا ٹروتھ، جو سچ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی ٹوٹل سپریشن ہے۔ سینسرشپ اس وقت ملک میں کمپلیٹلی موجود ہے۔ عمران خان صاحب کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے اور ایکسٹریم پہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے پولرائزیشن کے لیے۔ قائد اعظم کا ایک فریز مجھے ادھر یاد آ جاتا ہے
انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو فریڈم وداؤٹ اکوالٹی.